میں نے ابھی پڑھا نا غوث پاک کا فکر قدمی حاضی رکبت کل ولی اللہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دعا کا ہے۔ حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی، بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں سے آپ کو دعا اور بد دعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ کسی کی بد دعا مت لینا، ہو سکے تو جانور کی بھی بد دعا مت لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا۔ حضور غوث پاک مدرسے میں تھے، مدرسے میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، بغداد میں ان کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کو قطب صاحب کہتے تھے، قطب صاحب کہتے تھے۔ میرے دل میں خیال ہے کہ چل کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے، دعائیں کروانی نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں لینا چاہیے، دعائیں لینا چاہیے ان سے چل کے۔ میں نے اپنے دو دوستوں کو کہا کہ چلو چل کر، وہ بزرگ آئے قطب صاحب، وہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، بڑا چرچا تھا ان کا، کہ چلو چل کر کے ان سے دعائیں لیتے۔ تو دو دوست تو ساتھ ہو گئے۔ ایک دوستوں نے کہا راستے میں چلتے چلتے کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے اور ہم غوث پاک کہتے ہیں، ہمارے بڑے پیر صاحب، ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان، کائنات ولایت میں ایسا ولی نہیں گزرا، کائنات ولایت میں ایسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا نہ چشم فلک نے دیکھا جو مقام اللہ نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ جب دونوں دوستوں نے، ایک نے کہہ دیا کہ ایسے پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو ترقی پانے والوں کی فکر، ان کی سوچ، اپنی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ پوچھیں، ان کا امتحان لیں؟ ہم تو دعا لیں گے۔ امتحان لینے والوں تم امتحان لینا، ہم تو دعا لیں گے۔ پتا چلا اللہ والوں کا امتحان نہ لیا کرو، ان سے دعا لیں۔ جو امتحان لے گا وہ تباہ ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگ بڑے بے باک ہیں، ولیوں کو وہ امتحان لیتے ہیں۔ کچھ تو اتنے بد زبان ہیں کہ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ پھر قدرت کی لاٹھی دیکھو، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ ان کے پاس سب ہو سکتا ہے، سکون نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہو سکتی۔ پہنچے جب ان کے پاس وہ واقعی قطب تھے، تینوں پہنچے، تینوں۔ جب تینوں پہنچے تو اس قطب صاحب نے کہا، اس سے مخاطب ہو کر جس نے کہا تھا ایسے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، بڑا گھمنڈ تھا اس کو علم پر، اس کے علم پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، وہ اللہ والے کے پاس ایسا سوال کرنے جا رہا کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ قطب صاحب نے کہا اچھا تم مجھ سے ایسا سوال کرنے نکلے تھے کہ میں تمہیں جواب نہ دے سکوں؟ سن، تیرا سوال بھی جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں۔ سوال کرنے سے پہلے کہا کہ تو نے راستے میں یہ کہا نا کہ ایسے سوال پوچھوں گا کہ جواب نہ دے سکیں، میں تیرا سوال بھی، تو یہ سوال کرنا چاہتا، یہ تیرا، اس کے پوچھنے سے پہلے کہا یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی اب تو وہ کانپنے لگا کہ معاملہ دوسرا ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا سن، تو نے میری بے ادبی کی، ناقدری کی، تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ دی بد دعا، بد دعا دی، مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ دوسرے کا تو بھی پوچھنا چاہتا تھا نا، یہ تیرا سوال، یہ تیرا بھی جواب، لیکن تو اس سے کم بے ادب ہے، تو تیرے لیے بد دعا یہ ہے کہ تم مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا۔ اور غوث پاک کے لیے کہا، میرے مرشد کے لیے کہ عبد القادر شہزادے تو نے میرا ادب کیا، تیرے لیے دعا ہے کہ اللہ تجھ پر ایک دن ایسا لائے گا کہ اسی بغداد میں جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر تم کہو گے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ دعا دی، دعا دی۔ اب کیا ہوا سنیے، تینوں عالم بنے، تینوں عالم بنے، دعا پانے والا بھی عالم بنا، بد دعا لینے والا بھی عالم بنا۔
بد دعا جس کو لگی لگی، بد دعا تو سب کو لگتی ہے اگر وہ حق ہے تو۔ کسی صاحب دل کا دل نہیں توڑنا۔ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، وصیت کے قابل نہیں، وصیت کرتا ہوں، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، اس کو زندگی کی آخری سانس تک کے گانٹھ باندھ لو، پلو باندھ لو، اپنے دل کے نیا خانے میں جگہ دو۔ کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا مگر کسی کی بد دعا نہیں لینا، بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ زندگی میں دعا لینا سیکھو، بد دعا کبھی مت لینا، اس لیے کہ بد دعائیں ولایت کے مقام سے بھی نیچے گرا دیتی ہے۔ اگر کسی کو بد دعا لگ جائے تو اس کی ولایت بھی چھین لی جاتی ہے، اور اگر کسی کو دعا لگ جائے تو وہ میخانے سے نکل کے، شراب خانے سے نکل کر جو ہے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ شرابیوں کو دعا نے ولی بنا دیا، ولیوں کو بد دعاؤں نے جو ہے وہ نیچے گرا دیا، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا، نہ بیوی کی بد دعا، نہ پڑوسی کی بد دعا، نہ مسلمان کی بد دعا، نہ کافر کی بد دعا، بد دعا سے ڈرتے رہو۔ ہاں لیکن بد دعا کب اثر نہیں کرتی پتہ ہے؟ جب بد دعا دینے والا غلط ہو، پھر اس کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہو۔ آپ حق پر ہیں، پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی، لیکن آپ کی غلطی ہے، بد دعا آپ کو تباہ کر دے گی۔ کبھی بد دعا نہیں لینا، کسی کی بد دعا نہیں لینا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا تینوں عالم بن گئے، اب سنیے حال۔ جب تینوں عالم بنے تو تینوں کا بڑا مقام ہوا۔ جس کو بد دعا دی تھی کہ تو کافر ہو کے مرے گا، وہ اتنا بڑا عالم بنا، اتنا بڑا مناظر بنا، مناظر اعظم، مناظر بنا وقت کا بڑا۔ اور جب مناظر بنا تو وہ عیسائیوں سے، اس دور میں عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے، سارے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے زیر کر دیا مناظرے میں۔ حکومت کو ناز تھا، بغداد کی حکومت کو، کہ مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہونے والا فلاں اتنا بڑا مناظر ہے، تو اس کو روم تک بھیجا گیا۔ روم کی سرزمین پر اس کو مسلمانوں کی طرف سے مناظر بنا کے بھیجا گیا تاکہ اسلام کی حقانیت کو بیان کرے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ والوں کا دل دکھانے سے، اللہ کی پناہ چاہتے بد دعاؤں سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال نعمت سے، اللہ کی پناہ چاہتے زوال ایمان سے۔ مناظر بن کر مناظرے کر رہا تھا اسلام کی حقانیت پر، حتیٰ کہ روم کی سرزمین تک گیا۔ جب روم کی سرزمین تک گیا، ایک عیسائی پادری سے مناظرہ کرنے کے لیے حکومت نے بھیجا، وقت کے بادشاہ نے بھیجا۔ وہاں پادری سے مناظرہ کرنے کیا گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اس کی لڑکی پہ دل آ گیا، اور اس پادری سے کہنے لگا کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو پادری نے کہا اب اس کو تو موقع مل گیا، پادری نے کہا اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہیں عیسائی بننا پڑے گا۔ وہ عیسائی بن گیا، عیسائی بن گیا یعنی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مرا۔ تو وہ بزرگ کی بد دعا نے اثر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر دوسرا، وہ بھی عالم بنے، وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ عالم ہو کر دنیا دار ہو گئے نا، وزیر بنے تو اسی دنیا داری میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھو دونوں پر اثر کیا، اور میرے مرشد غوث پاک پر دعا نے کیسا اثر۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ سب ولیوں نے گردن جھکا۔ اس پر کبھی گفتگو کی کہ گردن جھکانے کا معاملہ کیا تھا، تو یہ دعا کا اثر۔